بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کا عنوان موٹاپا یا اوبیسٹی ہے۔ آج کل زندگی کا جو رہنے کا انداز ہے، جو پیٹرن ہے، وہ کچھ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، سب کے سب اوبیسٹی میں مبتلا ہیں، موٹاپے میں مبتلا ہیں، اور یہ ایک ملک کا پرابلم نہیں ہے، بلکہ مختلف ممالک میں جو لوگ ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، وہ ان مسائل سے دوچار ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اوبیسٹی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اوبیسٹی از اے بایولوجیکل ڈیزیز اینڈ اے بیہیویئر۔ اوبیسٹی ٹریٹمنٹ کلینکس جو ہیں، ان کی ضرورت آج کے زمانے میں فیل ہونے لگی ہے۔ 1980 سے پہلے بچوں میں موٹاپا نہیں تھا، بچے یہ اس قدر فربا نہیں تھے جتنے اب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک رسک ٹو ہیلتھ ہے۔ اس سے فیٹ جو ہے ایکیومولیٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے سمٹمز ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا نیند کم آتی ہے، سانس میں دقت پیدا ہوتی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، زیادہ پسینہ آتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، فیٹیگ یا تھکاوٹ ہوتی ہے، اور ڈپریشن ہوتا ہے، سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے، چھاتی کی دیواریں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس طرح جو ہم 1980 سے پہلے فروٹ کھایا کرتے تھے، سبزیاں کھایا کرتے تھے، ہماری سادہ زندگی تھی، وہ اب نہیں رہی۔ اب ہم پیزے کا آرڈر کرتے ہیں، اب ہم میکڈونلڈ پر جاتے ہیں، اور اسی طرح دوسری فوڈ سپلائی کمپنیز کو اپروچ کرتے ہیں۔ ہم سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں جس میں شوگری آئٹمز ہیں، سانس کی تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہم پھر بھی کھانے کی اور بھوک کی شدت محسوس کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں انرجی جو ہے فیٹ کی صورت میں جمع ہوتی ہے، نہ ہم صبح کی سیر کرتے ہیں اور نہ ہماری کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے جسم میں ایکسیسو فیٹ جمع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک رسک ہے ٹو ہیلتھ۔ یہ ایب نارمل ایکسیسو فیٹ جو ہے، یہ بہت ساری میجر بیماریوں کو دعوت دیتی ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا میں موٹاپے کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ بچوں میں بھی اور نوجوانوں میں بھی یہ بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے وزن گین کر لیتے ہیں، اور 5 سال کی عمر سے قبل ہی وہ بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، اور وہ ہیلتھ ایشوز سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب بچے فربا یا موٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت ساری صورتحال، خطرناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح سے سڈنی کے ایک بچوں کے ہسپتال میں ڈاکٹروں نے دیکھا کہ بچوں کی تعداد موٹاپے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ موٹاپے کی وجہ سے، اوبیسٹی کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بچے جو ہیں، ان کے جو لیورز ہیں وہ فیٹی ہو جاتے ہیں۔ اوبیسٹی ریلیٹڈ میجر پینڈیمک پرابلم جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح سرجری جو ہے وہ کروانی پڑتی ہے۔ نیند کم آنے کی وجوہات میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کو موٹاپا ہو جاتا ہے۔ سی پی اے اور اے پی اے مشین پر ڈالا جاتا ہے،
بین الاقوامی کانفرنس میں ڈاکٹر یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی ایک ملک کا نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا، امریکہ، افریقہ، یورپی ممالک جو ہیں اس کا بری طرح شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک پینڈیمک آف اوبیسٹی، ایک ڈیزیز ہے جس کو جتنی جلدی قابو کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ایڈلٹ ہیں وہ 650 کروڑ ہیں، 340 کروڑ ایڈولسنٹس ہیں اور 39 ملین جو ہیں وہ بچے ہیں، اور یہ تعداد دن بدن جو ہے بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر ویٹ بچے کم ہیں، نیوٹریشن کی کمی کے اثرات کم ہیں، لیکن یہ پیزا کھانے سے، یہ برائلر کھانے سے، یہ اس قسم کی جو فوڈ ہیں جنک فوڈ کھانے سے زیادہ لوگ اوبیسٹی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لو اینڈ مڈل کلاس کنٹریز جو ہیں ان میں انفیکشن ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے شہروں میں یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ 1980 کے بعد یہ ایکسپلوژن ہوا کہ اس قسم کی بیماریاں تیزی کے ساتھ بڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کم کھانے سے، زیادہ ورزش کرنے سے، انوائرمنٹل حالات کو بہتر کرنے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ گیموں میں حصہ لینے سے اور فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانے سے، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے سے، سپیس کے زیادہ ہونے سے، فٹ پاتھ ہونے سے، اس طرح چلنے میں جو آرام آئے گا، وہ ایکٹیویٹی بڑھیں گی اور اس طریقے سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح اوبیسٹی کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو انجیکشن سے، اس کو ٹیبلٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ چینی کا استعمال بہت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیلتھ فوڈ اگر کم کھائیں گے اور ویجیٹیبلز پر ہم زیادہ ڈیپینڈ کریں گے اور اسی طرح شوگر کی جو آئٹمز ہیں، مٹھائی وغیرہ وہ کم کھائیں گے تو موٹاپے پر اس کا اثر ہوگا اور یہ موٹاپا کم ہوگا۔ ناظرین، اس آرٹیکل کو جو ہم نے ایک ڈائجسٹ میں پڑھا، سخت پریشانی ہوئی۔ ہم نے کہا کہ فوراً اپنے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ محسوس کریں کہ موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں، جو معاملات دیکھنے والے ہیں، ان کو ہم ٹائم سے دیکھیں تاکہ ہمارے بچے، ہمارے ایڈولسنٹ اور ہمارے خواتین وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے بچ سکیں۔ اور یہ فیٹ جو ہے یہ ویسٹ کے چاروں طرف جمع ہو جاتی ہے، اس سے چلنے میں بھی دقت ہوتی ہے، اس سے دیگر مشکلات بھی ہوتی ہیں اور اس سے ڈیتھ ریٹ بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا جنک فوڈ کھانا، پیزوں پر ڈیپینڈ کرنا، کولڈ ڈرنک پینا، سافٹ ڈرنک پینا، شوگری آئٹمز کھانا، ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور کم سے کم یہ چیزیں جو ہیں نقصان دہ کم کھائیں اور زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ہم سب کو اس کا فائدہ ہو۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔